السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو وار روم سٹی نیوز نیٹ ورک کا. ہم جو خبریں اہم ڈیولپنگ سٹوری ہے، یہ جو جنگ تسلط کی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران پر، ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہ رہے ہیں. یہ ایک خطے کے حوالے سے اور یہ ہمارے ملک کے حوالے سے اور یقینی طور پر گلوبل کانٹیکسٹ میں بھی بہت ہی یہ ایک کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. یہ جنگ کچھ گھنٹوں میں خطے کی جنگ ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ جنگ اس نوعیت کی جنگ ہو گئی ہے کہ جہاں لگ رہا تھا کہ ایک ٹیکنالوجیکلی بڑا سٹرونگ ہے ملک، جس کی جو ملٹری پاور ہے وہ اتنی پوٹنٹ ہے، مینی فولڈ مور پوٹنٹ دین ایران، اور اس کے آپ کو معلوم ہے امریکہ جس زوم میں اور اسرائیل بھی اس کے ساتھ. لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوا. انفیکٹ آج پورے دن بھر میں یہ ہوا کہ جو اس کی ایران کی اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسپریڈ دا بیٹل اور اسپریڈ دا پینک اور ڈسٹروائے ایز مچ ایز یو کین، کیونکہ یہ ایک رد عمل ہے جو اس جنگ کا جو کہ تسلط اس پہ کی گئی. یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں بیفور وی پروسیڈ کہ ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے جو تہران میں ہیں. ایک نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں تھا اور میں سو رہا تھا اور میں چیختا ہوا، اور یہ فوگ آف وار میں سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں چلتا. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ تک جو خبریں لائیں ہم یا تو فرسٹ ہینڈ یا پھر بہت جو یعنی کہ ریلائبل کریڈیبل سورسز ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں یا پریس میں، پھر دو تین ہم سورسز سے اس کو کنفرم کرتے ہیں تاکہ ایک کلیئر پکچر آپ کو دیں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کہا جی میں چیختا ہوا اٹھا، سردی وہاں، کمبل اوڑے وغیرہ کچھ، اور پیروں ننگے میں بھاگا کیونکہ جو آواز آ رہی تھی، جو بامنگ ہو رہی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کہ قیامت آ گئی ہو اور کہ ایز اف ڈیتھ از کالنگ. تو ایران کے اندر اور آج ویوز ہوئے اٹیک کے کانسٹنٹ، یعنی 4-5 میجر ویوز، اور ڈسٹرکشن بھی ہے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے مڈل ایسٹرن آئے ہے، اس کا ہمارے پاس ہم نے پروڈیوسر صاحب کو بھیجا بھی تھا، اگر وہ دکھائیں کہ ڈسٹرکشن اتنی ہے. تہران کو دیکھیں تو وہ کچھ نہیں لگتا، ایک مٹی کا ڈھیر لگتا ہے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ بلیٹس کریک، اور اتنا آپ ان کو ڈرا دیں ایرانیوں کو کہ ایک تو ان کی لیڈرشپ کو تباہ کر دیا. آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے بھی افسوس کیا، اور یہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے بھی افسوس کیا. ایک جنرل سٹیٹمنٹ بھی آیا. ان کے لیڈر تھے، روحانی لیڈر تھے، تو ظاہر ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ جب یہ 8-10-12 لوگ ہیں جو شہید ہوئے لیڈرشپ کے، کچھ تو کہتے ہیں 40 لوگ، کہ اس کے بعد ایران جو ہے وہ ایک یعنی کہ بالکل بیک فٹ پہ چلا جائے گا اور پھر ول بیگ فار ڈائلاگ. اور یہ کہ ان کے جو وہ پاسداران ہیں، جو ان کی فورسز ہیں، وہ بالکل کچھ سرنڈر کر دیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ایران ول چینج اٹس ٹریک فرام نیگوسیٹنگ. اور اس پہ بھی ہمارے اپنے پینل سے ہم یہ پوچھیں گے، لیکن وہ بھی جو عمان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے اپنا حق ادا کیا اپنے جو ایک انٹرمیڈیری کا. انہوں نے بار بار آ کے کہا ہے کہ ایران ہر کچھ مان رہا تھا، تقریباً ہر کچھ مان رہا تھا، لیکن یہ بڑی عجب بات ہے کہ اس ڈھکوسلے کے پیچھے یہ اٹیک ہوا. بٹ اینی وے، سو ایران کی پوزیشن جو آج ہمارے سامنے آئی ہے، ایران نے کل بیسز پر اٹیک کرنا شروع کیا، جہاں جس گلف اسٹیٹ میں، اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں گلف اسٹیٹ سے باہر بھی جہاں امریکن بیسز ہیں وہاں وہ اٹیک کر رہے ہیں. اچھا، وہ اٹیک کو بڑھاتے اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایئرپورٹس پہ بھی کر رہے ہیں، اسی جگہوں پہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک خوف ظاہر ہے وہاں پھیل رہا ہے، چاہے بحرین ہے، چاہے یو اے ای ہے، چاہے قطر ہے، چاہے کویت ہے. کویت میں تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پتہ نہیں اب گنتی کیسے کرتے ہیں، لیکن یہ بتایا کہ بیکاز ان کو جہازوں کی گنتی کرنا تو پسند لگتا ہے پاکستان انڈیا کانٹیکس میں. اب وہ یہ بتایا جا کے 3-4 جہاز، وی ڈونٹ ہیو اے ڈیفینٹ فگر بٹ فیو امریکن پلینز، وہ کہتے ہیں کولائڈ کیے ہیں، لیکن نہ جانے کولائڈ کیا یا میزائل نے مارا ہے. تو وہ بھی ان کی دیکھ رہے ہیں ہم کہ ڈیمیج ہوا ہے. اور لوگ بھی 4 کا ابھی جو ہے
وہ نمبر سامنے آ رہا ہے کہ 4 Americans have been killed. So Iran has basically gone on the offensive. اپنا جو لمیٹڈ اس کے پاس ہے ویپن سسٹم، اس کے بیسکلی وہ اپنے بیلسٹک میزائلز مار رہے ہیں اور اس پر انحصار کیے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں وہ چاہے اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے اس کو پینیٹریٹ کریں یا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو پینیٹریٹ کریں. اور پھر آخری بات کہہ کے ہم اپنے گیسٹ کے پاس چلتے ہیں کہ کل ہم نے واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کی بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک عرب ملک کے جو سربراہ تھے وہ کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کہ آپ کریں اٹیک، پبلکلی جو بھی کہہ رہے ہوں وہ کہہ رہے تھے اس طرح سے بیہائنڈ دا سینز ہی واز کالنگ ڈونلڈ ٹرمپ. اور یہ واشنگٹن پوسٹ نے کہا کہ 4 سورسز ہیں، تو اب ہم وہی بتا سکتے ہیں جو واشنگٹن پوسٹ کہہ رہے ہیں. اب جھوٹ سچ یہ وہ اس سورس اس ملک نے کہا جی ہم نے تو بالکل یہ نہیں کہا، یہ غلط بیانی کریں. لیکن اس سب کو سائڈ پر رکھتے ہوئے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ آئے اور اس طرح کے جو کچھ اور وہاں کے مڈل ایسٹ کے ریلائبل سورسز ہیں. آئی تھنک الجزیرہ نے بھی اس کا مینشن کیا ہے. انہوں نے کہا جب ہم نے بات کی ہے، انفیکٹ انہوں نے سعودی عربیہ کی بات کی، انہوں نے کہا جب ہم نے سعودی آفیشل سے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناراض ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے یعنی کہ ہمیں ایئر ڈیفنس وہ پرووائڈ نہیں کر رہا، اور اس کی بجائے وہ اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے کہا وہ زائنسٹ اینٹی کے ساتھ کھڑا ہو گیا بجائے کہ ہمیں پروٹیکٹ کرے. اور کیوں کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جو میزائلز ہیں ایران کے وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں انٹو آر ایریا. تو ریاض کے قریب وہاں دوحہ میں اور وہاں سعودی یہ UAE میں، بوتھ ان دبئی اور ان ابو دھابی تو اور کویت وغیرہ، تو یہ بات پھیل رہی ہے. اور بحرین میں لوگ نکلے بھی ہیں حکومت کے خلاف بھی، ایران پہ اٹیک کے خلاف بھی. تو یہ جو اس وقت سیناریو ہے یہ ایسا سیناریو ہے جس سے کہ بہت سے معاملات سامنے آ جاتے ہیں کہ بھئی جو پریزمپشن تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ ہم یہ بس بڑی جلدی ادھر وہ گئے، لیڈرشپ گئی ان کی ادھر، ہم نے ان کو تباہ کیا، اور ادھر یہ محمل سی بات تھی، بے بنیاد بات تھی. لیکن جب آپ کو طاقت کا زوم ہوتا ہے، آپ جو بات سچ غلط ہوتی ہے وہ آپ اس کو ٹھوک دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہی بات ہے، اس کو آپ پروجیکٹ کرتے ہیں. تو وہ پروجیکٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ جو کارٹون ہے، کارٹون سے تو کم نہیں ہے وہ جو شہنشاہ آف ایران کے بیٹے ہیں. کیوں ہم کہہ رہے ہیں کارٹون؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی کوئی فالوئنگ ہی نہیں ہے. وہ بیٹھے ہیں کبھی امریکہ میں، یورپ میں، بس وہیں بیٹھے ہیں. ایران کے اندر جو لوگ ہیں، جہاں بات ہوئی ہے ہماری، جن لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اپنے عزیزوں سے بات کر رہے ہیں یا اپنے دوستوں سے، وہ کہہ رہے ہیں ایرانی اس طرح اب جڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا اب ہم ادھر ہی جئیں گے، ادھر ہی مریں گے. اور پھر جو ویژولز آ رہے ہیں سامنے جس طرح سے لوگ باہر نکلے ہیں، وہ اس لیے نہیں نکلے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا آپ سے، میں نے ہٹا دیا، ان کو ختم کر دیا ہے، اب آپ آگے نکلیں باہر. تو بہرحال دس از دا لب لباب کے جو اس وقت تک صورتحال ہے.